ہمارے پاس سوال ہے عبدالشکور صاحب کا برمنگھم سے۔ منصور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بندے نے کسی کو مکان بنانے کے لیے رقم دی اور اس کے عوض مکان کو قرض خواہ نے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، قرض دہندہ کے نام گروی کر دیا۔ اس مکان سے قرض دہندہ کو، جس نے قرض دیا تھا، بطور کرایہ ماہانہ 25,000 روپے کی آمد ہو رہی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، واجب الادا ہوگی؟ جی، زکوٰۃ اس رقم پر واجب الادا ہوتی ہے جو نصاب تک پہنچ جائے، اور زکوٰۃ کے نصاب کے لیے جو اب فیصلہ ہوا ہے حال میں وہ یہ ہے، جماعت کا جو موقف ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام تک اگر اس تک نقدی یا رقم یا کوئی چیز جس کی مالیت 85 گرام سونا ہے اس وقت اس حد تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ سال گزرنا چاہیے۔ اگر سال گزرتا ہے تو پھر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ مکان جو گروی جس نے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وہ اس کے نفع نقصان کا، اس کے فائدے کا وہی ذمہ دار ہے، وہ اٹھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مالک کی ذمہ داری، مالک کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور مکان کے متعلق یہ ہے کہ مکان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو استعمال کی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مکان خواہ کتنے ہزار روپیہ کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، اگر کرائے پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے۔ اب آمد پر زکوٰۃ کے لیے وہی فارمولہ استعمال کیا جائے گا کہ جتنی آمد ہو رہی ہے وہ رقم پھر سیو رہتی ہے۔ اگر وہ رقم سیو نہیں ہوتی بلکہ مکان کی ضروریات پر خرچ کر دی جاتی ہے اور محفوظ نہیں رہتی 1 سال تک، تو اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح رہن رکھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکان کی مرمت کا خیال رکھے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ اس نے اسی رقم میں سے پوری کرنی ہے، نہ کہ مالک مکان کو کہا جائے کہ وہ مکان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے ثابت ہے کہ عرب میں چونکہ یہ رواج تھا کہ جانور دیا کرتے تھے رہن کے طور پہ، تو اس وقت آن نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جانور رکھو، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو چارہ بھی مہیا کرو، دودھ سے فائدہ اٹھاؤ جانور کے، جو گائے بھینسیں وغیرہ ہیں، لیکن ان کو چارہ مہیا کرنا یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے اس کو رہن رکھا ہوا ہے، نہ کہ اس کے مالک کی۔ تو یہ اس کے ساتھ کہ مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، آمد پر زکوٰۃ ہے، اور آمد پر بھی اس وقت زکوٰۃ ہے جب نصاب زکوٰۃ تک پہنچے اور 1 سال گزر جائے۔ یعنی اگر جو میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ جو رہن جو قرض لے کے کوئی شخص قرض لے رہا ہے اور اپنا مکان کسی کو رہن کے طور پہ دے رہا ہے، تو جس نے اس کو رہن کے طور پہ لیا ہے اور اس کے عوض قرض دے دیا ہے، وہ اگر اس کو ذاتی طور پہ استعمال کر رہا ہے تو پھر تو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ۔ لیکن اگر اس نے وہ مکان آگے کسی کو کرائے پہ دے دیا ہے اور اس پہ ایک تو جو توڑ پھوڑ جو اس کی مرمت ہوتی ہے وہ یہی قرض دینے والا جو ہے، یہی جس کے پاس وہ رہن مکان، وہی اس کو مرمت کروائے گا اور اس کا کرایہ بھی وہی اپنے پاس رکھے گا۔ اب اگر وہ کرایہ اس کی ذاتی ضرورت پہ خرچ ہو جاتا ہے یا مکان کی مرمت پہ خرچ ہو جاتا ہے تو پھر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ سال گزرے اس پہ۔ لیکن اگر مرمت کروانے کے بعد اپنی ذاتی ضروریات اسے پوری کرنے کے بعد پھر اس کے پاس کچھ رقم بچ جاتی ہے، اور وہ رقم 1 سال گزرنے کے بعد، جس طرح محترم منصور صاحب نے کہا کہ وہ 85 گرام سونے یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر وہ رقم ہوتی ہے، تو پھر اس پہ 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے گا وہ شخص۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔